نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا مخلوق کے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان، اللہ کی سب سے بڑی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم گناہگاروں کے پاس بھیجا۔ ہمارے لیے وہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ، باقی تمام نعمتیں ان کا صدقہ ہیں، طفیل ہیں۔ تو نبی پاک جیسی ہستی کو پا کر ان کی قدر نہ کرنا، بتائیے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے کہ نبی پاک ملیں اور قدر نہ کی جائے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر آپ کو وہ بات سناؤں۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ اللہ سے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پہ مہربان ہے، پھر آپ کیوں ڈراتے ہیں؟ تو قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا، وہ رحمان اور رحیم، اور آپ ڈراتے ہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ بتاؤ تمہارے نزدیک کوئی چیز بہت پیاری ہو، عزت والی ہو، شان والی ہو، اور تم کسی کو وہ چیز دو اور وہ ناقدری کرے، ناشکری کرے، پھینک دے، توہین کرے، تمہیں کیسا لگے گا؟ آپ سے بھی پوچھوں کیسا لگے گا؟ برا لگے گا۔ آپ کہیں گے تو اچھا آدمی نہیں ہے، میں نے اتنی قیمتی، اتنی قدر والی چیز دی اور تو نے اس کی قدر نہیں کی، پھر آج کے بعد اب تو مجھ سے کسی مہربانی کی توقع نہ رکھ، اب میں تیرے لیے سخت ہوں گا، تیرے لیے میرے پاس کوئی نرمی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اونچی مدینہ منورہ سے کھجور لا کر کسی کو دیں اور وہ پھینک دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ زمزم دیں کسی کو، وہ پھینک دے، کیسا لگے گا؟ برا لگے گا۔ تو آپ کے نزدیک جو چیز عزت والی، شان والی ہو، پیاری ہو، آپ کسی کو دیں وہ بے قدری کرے تو آپ کو بہت برا لگے گا۔ آپ کہیں گے آج کے بعد کوئی دوستی نہیں، اب تک بڑی مہربانی تھی، آج کے بعد تیرے لیے کوئی رعایت نہیں۔ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی، اللہ نے جس کی خاطر کل کائنات بنائی، اپنا وہ حبیب ہمیں دے دیا، اب ہم بے قدری کریں تو اللہ فرماتا پھر مجھ سے ڈرو، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میری نعمت کی بے قدری کرو گے تو میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، پھر ڈرو مجھ سے، پھر تمہارے لیے کوئی خیر۔ مہربان کس پر ہوں گا؟ جو قدر کرے گا، جو میرے حبیب کی قدر نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی نرمی، کوئی رعایت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اللہ نے نبی پاک جیسی نعمت عطا فرمائی اور انہوں نے ناشکری کی، نہیں مانا، تو اب ان کے لیے کیا کہہ دیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ، یہ اس کے مستحق ہو گئے ہیں کہ اب بھی نہیں ہوئے، یعنی ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے کوئی خیر، اونچی کہہ دیجئے۔ ہر کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کافر کا مطلب انکار کرنے والا، اس کا ٹھکانہ اونچی دوزخ، فارسی میں آگ کو کہتے ہیں، نار کہتے ہیں، جہنم عربی میں کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سن لیا، مگر جیسا کفر ہوگا ویسا اس کا مقام، جس طرح جنت میں درجے ہیں، جہنم میں بھی جو جتنا زیادہ کفر کرنے والا گستاخ ہوگا اس کا اتنا ہی وہاں پر حال ہوگا، اس کے لیے زیادہ سخت سزائیں ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آخری آیت پڑھ رہا ہوں سورہ العنکبوت کی، ذرا دھیان سے سنیں، کوشش کروں گا کہ آج پورا کر دوں اس کو، نہیں تو اگلے جمعے تک لے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تصوف، صوفی ہونا۔ آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت۔ یہ طریقت تصوف کو کہتے ہیں۔ یہ شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ شریعت کا مکھن ہے، شریعت کے بغیر کوئی بھی نہیں۔ طریقت کو جو شریعت سے الگ کرے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ توجہ، تصوف کہتے ہیں صوف سے بنا ہے، اون کو کہتے ہیں موٹا لباس پہننا، بہت سی اس کی تعریف ہے۔ میں آسان کر کے بتاؤں، تصوف کے معنی اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اللہ کے لیے، اور اونچی کہیے، کیا مطلب؟ کھا رہا ہوں تو اللہ کے لیے، پی رہا ہوں تو اللہ کے لیے، سو رہا ہوں تو اللہ کے لیے، جاگ رہا ہوں تو اللہ کے لیے، بول رہا ہوں تو اللہ کے لیے، شادی کی ہے تو اللہ کے لیے، بچے ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے، جی رہا ہوں تو خالص ہو جانا۔ کسی سے کوئی سلوک کر رہا ہوں تو دوستی کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے خالص ہو جانا۔ یہ ہے صوفی ہونا۔ کیا ہے؟ اونچی، یہ نہیں کہ کوئی چولا پہن لیا، گلے میں موتیوں کی مالا ڈال لی، بال چھوڑ دیے، یہ صوفی ہونا نہیں ہے۔ صوفی ہونے کا مطلب اللہ کے لیے خالص ہو جانا، پیور، کوئی غرض نہیں، کوئی مرض نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ۔ آپ کا مقصد ہے اللہ کے لیے، اب جینا ہے، جینے کے لیے کھانا ضروری ہے تو وہ بھی کھائیں گے، سونا ضروری ہے، رہیں گے، مکان بنائیں گے، سب کچھ کس کے لیے ہوگا؟ اپنے لیے، نفس کے لیے نہیں۔ اور یہ میں آپ کو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ یہ تصوف کی جان ہے کہ بندہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے، کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہے تو بھی اللہ، کیونکہ جو اللہ کو نہیں مان رہا یا اللہ کے خلاف یا نبی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس سے دشمنی رکھنا یہ بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، فینا، کاش کہ میں اس لفظ کو آپ کو لفظوں میں سمجھا سکوں، میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اشاروں میں بات کروں گا، جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں۔ قطرہ جب ہوتا ہے آپ اس کو قطرہ کہتے ہیں، الگ کہتے ہیں، جب وہ پانی میں چلا جاتا ہے پھر کیا وہ قطرہ کہلاتا ہے؟ اونچی، اللہ میں ایسے گم ہو جاؤ، یہ میں نے اشارے میں بات کی ہے، اللہ میں ایسے گم ہو جاؤ کہ تم نہ رہو، یہ میں نہ رہے، یہ نفس، اس کی خواہشات، میں نہ، وہی ہے۔ مجھے حضرت بلے شاہ صاحب کے وہ شعر پوری طرح یاد نہیں ہے ورنہ آپ کو سناتا، وہ جو فرماتے ہیں ظاہر تو ہے باطن تو ہے، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، تینوں سب تو پاک پہچانا، جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر جانا میرے اندر کون سمانا۔ یہ باتیں انہوں نے طریقے سے سمجھائی ہیں۔ اللہ وہی ہے، بس ایسا ہو جاؤ کہ بس وہی رہے، تم نہ رہو، اللہ میں ایسے گم ہو جاؤ۔
یہ مقام جن کو مل جاتا ہے پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ حضرت سیدنا خواجہ رضی الدین محمد الباقی المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے عرس کے دن ہیں یہ، پچھلے دنوں آپ کا عرس ہوا 25 تاریخ۔ حضرت مجدد الفسانی کے پیر و مرشد، ان کے پیر و مرشد ہیں، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ، دہلی میں آپ کا مزار شریف ہے۔ ایک شخص آیا حضرت کے پاس، حضرت جی باقی باللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ باقی، باقی باللہ کا مطلب اللہ کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس باقی باللہ کا کیا مطلب؟ میں نے آپ کو ترجمہ بتایا۔ حضرت صاحب نے فرمایا پرسوں آنا، کل کا دن گزار کے پرسوں، ڈے آفٹر ٹمورو آنا، یہاں ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا۔ جنازے میں ایک شخص شامل ہوگا جس نے نقاب لیا ہوگا، چہرہ چھپایا ہوگا، وہ آخر میں آئے گا یا امامت کرائے گا، دونوں صورتیں بتائی جاتی ہیں۔ تم اس سے جب وہ جنازہ پڑھ کے جانے لگے اس سے یہ بات پوچھ لینا، اس سے یہ بات، آپ لوگوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگا لیکن دھیان دیجیے گا۔ اس نے ضد نہیں کی کہ حضرت آپ ابھی بتا دیں، حضرت صاحب کو پتہ ہے کہ میری وفات ہو جائے گی، پرسوں میرا جنازہ ہوگا، اللہ کی عطا سے اللہ والے جانتے ہیں۔ وہ آیا شخص، بہت بڑا جنازہ، آخر میں آ کے آخری صف میں وہ کھڑا ہوا، ایک شخص آیا نقاب پوش، وہ ساتھ کھڑا ہو گیا، جنازہ ہو گیا، لوگ جانے لگے، وہ بھی ایک طرف جانے لگا، اس نے حضرت کو روک لیا۔ حضرت جی میں آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے میں مسئلہ پوچھوں، مجھے باقی باللہ کا مطلب بتائے، باقی باللہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے نقاب ہٹایا تو خود حضرت باقی باللہ، خود حضرت صاحب۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھا، وہ جنازہ کس کا پڑھا جا رہا ہے؟ آپ کون ہیں؟ فرمایا وہ جسم تھا فنا ہو گیا، وہ جسم تھا وہ فنا ہو گیا، میں باقی باللہ تیرے سامنے۔ آپ کو جتنی سمجھ آئی، جتنی سمجھ آئی، بتانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی طرح باقی ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ باقی، اللہ ان کو بقا عطا فرماتا ہے، جیسی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اندر سے میں نہیں جاتی، میں ہمارے وقت میں کرتے ہیں، اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ ہو بس وہی ہے۔ اور جس کو اس ہو کا راز سمجھ آ جائے وہ اس ہو کے دریا میں چلا جاتا ہے، اپنی ہستی مٹا دیتا ہے، اور ہم سے اپنی ہستی مٹائی جاتی نہیں، ہم اسی میں ہی ہیں، ہمارا یہیں پہ سب کچھ دھیان ہے۔